الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الذل ولا الحرور وما يستوي الأحياء والأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور صدق اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے سورۃ فاطر کی 19، 20، 21، 22، 23 نمبر آیت، ان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اندھے اور آنکھوں والے برابر نہیں ہو سکتے، اور اندھیرا اور اجالا، روشنی اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتا، اور سایہ اور دھوپ بھی کبھی برابر نہیں ہو سکتا، اور مردے اور زندہ لوگ جو ہیں یہ بھی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، تم صرف ڈرانے والے ہو۔ ان انت الا نذیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے کہ تم صرف ڈر سنانے والے ہو، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے تمہید باندھی ہے، پہلے فرمایا ہے کہ آنکھوں والے اور اندھے برابر نہیں ہو سکتے، یعنی آنکھوں والا جو ہے دیکھتا ہے اور اندھا کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ اندھا نابینا ہوتا ہے، اس کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہوتی، نہ وہ کچھ دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح اندھیرا اور روشنی بھی برابر کبھی نہیں ہو سکتے۔ اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آتا، اور روشنی میں سب کچھ نظر آتا ہے۔ اور یہ علم بھی روشنی ہے، علم جس کے پاس ہوتا ہے قرآن حدیث کا، اس کو سب کچھ نظر آتا ہے۔ اور وہ اندھا جو ہے وہ بھی آنکھوں والا ہوتا ہے، جس کو قرآن حدیث پتہ ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، وہ اندھا بھی آنکھوں والا ہوتا ہے۔ اور جن کے پاس علم نہیں ہے، قرآن حدیث نہیں ہے، وہ آنکھوں والے بھی اندھے ہوتے ہیں، ان کے پاس نور نہیں ہوتا، ان کے پاس روشنی نہیں ہوتی، ان کو صحیح غلط کا اندازہ نہیں ہوتا، ان کو آخرت کی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ ان کو اصل نظر نہیں آتا، اصل۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دھوپ اور چھاؤں جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتی۔ دھوپ میں انسان جلتا ہے، چھاؤں میں انسان کو سکون ملتا ہے۔ جہنم اور جنت بھی برابر نہیں ہو سکتے، جنت میں چھاؤں ہوگی، گھنی چھاؤں، اور جہنم میں آگ ہی آگ ہوگی، کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی آگ سے بچنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ اسی طرح مردے اور زندہ بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مردے مرے ہوئے ہوتے ہیں، نہ بات کر سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں، اور زندہ جو ہوتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ بتا کر اور فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو چاہتا ہے تو سنا دیتا ہے، جس کو بھی چاہتا ہے سنا دیتا ہے، زندہ کو بھی مردوں کو بھی، آسمانوں میں بھی زمینوں میں بھی، جہاں چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ سنا دیتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ درود سنتے ہیں، وہ زندہ ہیں، نہیں، وہ مردہ ہیں، وہ مرے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سنا دیتا ہے۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اس کی مرضی ہے، اس کی ترتیب ہے، وہ جس طریقے سے مرضی سنائے، زندہ کر کے سنائے، مردے کو سنا دے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، تم جو ہے نہیں سنا سکتے، تم جو مردوں کو
سنانا چاہو تو وہ تمہاری بات نہیں سنیں گے، نہیں سن سکتے، تم نہیں سنا سکتے ان کو، اللہ تعالیٰ ان کو سناتا ہے۔ تم جو بولتے ہو یا بھیجتے ہو درود السلام وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے فرشتوں کے ذریعے جس طریقے سے بھی ہے وہ ان کو سنا دیتا ہے، لیکن تم نہیں سنا سکتے، تم نہیں ان سے باتیں کر سکتے، ان سے دعائیں کر سکتے، ان سے مانگنا، ان کو چڑھاوے چڑھانا، ان کو سجدے رکوع کرنا، ان سے مرادیں مانگنا، یہ تمہارا کام نہیں ہے، تم اللہ سے مانگو گے، اللہ تعالیٰ ترتیب بنائے گا۔ اور رسول اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ ان کو ڈرا دو، تم ڈرانے والے ہو، ان کو بتا دو یہ سب کچھ کہ دیکھو یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ مت کرو، باز آ جاؤ اس سے۔ اب جو سمجھدار ہوگا وہ باز آ جائے گا، اور جو بے وقوف ہوگا وہ انہی کاموں میں لگا رہے گا، اور اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہوگا، مردوں کے پیچھے لگا رہے گا اور زندوں کو چھوڑ دے گا۔ اور زندہ رب العالمین جو ہے وہ اوپر عرش پر ہر وقت ہماری دعائیں سننے کے لیے، ہمارے کام کرنے کے لیے ہے، اس سے نہیں مانگے گا، اس سے نہیں، اس کی طرف رجوع نہیں کرے گا، تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ آگ میں ڈالے گا، اور یہ اس کا حق ہے، جو اس کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگے وہ اس کو آگ میں ڈالے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔